الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ معلومات اسلام کے معزز سامعین، عشر کے متعلق کچھ ضروری معلومات آپ کی خدمت میں بیان کی جاتی ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ وہ قدرت والی ذات ہے جس نے معروشات اور غیر معروشات چیزیں اور کھجوریں اور کھیتیاں تمہارے لیے پیدا کی، ان کو اپنے استعمال میں لو، کھاؤ، استعمال کرو، لیکن ان کا حق لازمی ادا کرنا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، حق ادا کرو تم ان کا جس دن اس کے کاٹنے کا دن مقرر کرو۔ اگر کوئی حق نہ ادا کرے، جو حق رب نے اس میں رکھا ہے وہ خود کھا جائے، جہاں پہنچانا ہے وہاں نہ دے، تو یہ اسراف ہے۔ رب فرماتا ہے لا تسرفو، اسراف نہ کرنا۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ کو برے لگتے ہیں اسراف کرنے والے۔ معروشات اور غیر معروشات دو الفاظ ہیں۔ معروشات وہ چیزیں جن کی بیل ہو، جیسے خربوز، تربوز، کدو، کریلا وغیرہ، اور جن کے درخت ہوں، تنے ہوں، وہ غیر معروشات ہوتی ہیں، جیسے گندم، جوار، باجرہ، مکئی وغیرہ۔ تو حق ادا کرو کھیتی کے کٹنے کے دن، اس سے مراد یہ ہے کہ عشر ادا کرو جس دن باغات اور کھیتیاں تمہاری تیار ہو جائیں، تم ان کو کاٹو، اس دن پھر اس کا حق ادا کرنا ہے، یعنی عشر دینا ہے۔ نصاب عشر کا یہ ہے کہ اگر پانی پیسوں کا خرید کر یا پانی پر پیسے لگا کر وہ کھیتی تیار کی گئی ہو یا وہ باغ، تو پھر 20واں حصہ، اور اگر بارانی بارش کا بادل کا پانی اس سے وہ کھیتی تیار ہوئی تو پھر 10واں حصہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی ما سکت السماء والعیون او کان اثریا العشر وما سقی بالندج نصف العشر۔ مراد یہ ہے کہ اگر بارش کے پانی سے کھیتی سیراب ہوتی ہے تو پھر 10واں حصہ ہے، اور اگر پیسے لگا کر پانی حاصل کر کے اس کھیتی یا باغ کو تیار کیا جاتا ہے تو پھر 20واں حصہ ہے۔ عشر واجب ہے، پہلے عشر دیں گے، بعد میں جتنے بھی اخراجات اور ہمارے رسم رواج ہیں وہ سارے کے سارے ادا کیے جائیں گے، جیسے سر موننے والے کو دیتے ہیں، گھڑے بنانے والے کو دیتے ہیں، جوتے مرمت کرنے والے کو دیتے ہیں، گوہانے اور گانے والے کو دیتے ہیں، ڈھونے والے کو دیتے ہیں، باقی جس طرح کے ہمارے یہ سارے کے سارے بعد میں ہوں گے۔ سب سے پہلے عشر ادا کیا جائے گا۔ ٹھیکے والی زمین کا عشر مالک اور مزارع دونوں اپنے اپنے حصے کا ادا کریں گے۔ اگر کھیتی ضائع ہوگی جو بچ گئی اس کا بھی عشر لازم ہے۔ اگر مالک مر گیا، کھیتی موجود ہے، وہ رسا اس عشر دیں گے۔ مالک اگر مقروض ہے تب بھی عشر لازم ہے۔ کسی آدمی نے گڈیوں پر گندم کاٹی، 10ویں 20ویں گڈی، اس صورت میں جتنی گندم اسے حاصل ہوئی اس کا عشر نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی آدمی نے ٹریکٹر سے کمائی کی تو جو گندم حاصل ہوئی اس پر بھی عشر نہیں ہے۔ کھیتی تیار ہونے سے قبل فروخت کر دی گئی تو عشر خریدنے والے پر ہے۔ عشر اصولی اور فروعی رشتہ داروں کو دینا منع ہے۔ اصولی وہ رشتہ دار ہیں جو عشر دینے والے کے باپ دادا ہیں، جیسے ماں، نانی، پرنانی، باپ، دادا، پردادا وغیرہ، اور فروعی وہ رشتہ دار ہیں جو اس کی اپنی نسل ہیں، جیسے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی وغیرہ۔ اس کے علاوہ
رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ سادات بھی نہ ہوں، ہاشمی بھی نہ ہوں اور عوان بھی نہ ہوں، کہ ان تینوں قوموں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی واجبی صدقات جیسے فطرانہ، منت کا مال یا زکوٰۃ یا عشر یہ لینا منع فرمایا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ ساس اور سسر کو اگر وہ ان تینوں قوموں سے نہ ہوں تو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ ہر کھیتی پر عشر ہے، جیسے مٹر، بینگن، دھنیا، گوبھی، تھوم، پیاز، ٹماٹر، آم، امرود، کھیرے، تربوز، خربوز وغیرہ۔ فرق صرف یہ ہے کہ 10 اور 20 کا لحاظ ہوگا۔ اگر پانی پیسوں سے خرید کر یا پیسوں کے ذریعے حاصل کر کے لگایا گیا تو 20واں، بارش سے سیلاب ہوا تو 10واں۔ خانقاہ، دربار، مساجد، مدارس وغیرہ کو براہ راست عشر دینا منع ہے، کیونکہ ملکیت یعنی پائی جا سکتی، یہ عمارت کا نام ہے، ہاں ہیلا کر کے دیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم ورسول